عرض کی جائیں گی۔ ماشاءاللہ دلہا اور دلہنوں کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مجمع کو خاموش کریں اور بغور سماعت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، دلہا اور دلہنوں سے بھی خصوصی خطاب ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ آپ حضرات کے اس نئے رشتے کو بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کی برکتوں سے، رحمتوں سے، عافیتوں سے، عزتوں سے، شرافتوں سے، کرامتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ اللہ خصوصاً دلہا اور دلہن ان دونوں کو دو بدن یک جان بنائے، دلہا کو مثالی دلہا بنائے، دلہن کو مثالی دلہن بنائے۔ اللہ اس جوڑے کو ہر طرح کے نظر سے پوری حفاظت فرمائے۔ محترم خواتین، اس وقت میں توجہ کی بات یہ ہے، نکاح تو کائنات میں رسمی طور پر لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے زندگی کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی نکاح کے موقع پر نصیب ہوتی ہے، اور بہت سارے اپنے خوشی میں اتنے خوش اور مگن ہو جاتے ہیں کہ احکام الہیہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وہ خوشی اس وقت خوشی نہیں ہے جو خوشی کے اندر مداومت نہ ہو اور ہمیشگی نہ ہو۔ ایک دن خوشی اور ایک دن غم، یہ ترتیب نہیں ہے۔ ہمیشہ خوشی پانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 اعمال کے پابند ہونے کو کہا۔ سب سے پہلی پابندی ہمارے اندر احکام شرعیہ کی ہونی چاہیے۔ جو بھی بندہ اور بندی اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ان کی زندگی میں سکون، راحت، چین، عافیت عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ان احکام سے منہ موڑ لیں گے تو پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں کہا ان کی زندگیوں میں بہت سارے تنگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں سب سے افضل اعلیٰ ذکر وہ فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ فرائض کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ جل جلالہ امن والہ سکون عطا فرماتے ہیں، چین عطا فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں۔ تو فرائض کا اہتمام ہر مرد و عورت کو کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو جوڑا تہجد کا اہتمام کرتا ہے ان کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو پیدا کرتے ہیں، جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں ان کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے فرائض میں کسی بھی طرح کی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا، لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن پہلے دن جو معاہدہ کرنا چاہیے وہ معاہدہ یہی ہے، اگر میرے دین کے معاملے میں کوئی سستی پیدا ہو آپ ذرا یاد دلا دینا،
آپ کے دین کے معاملے میں کوئی سستی پیدا ہو میں ذرا یاد دلا دیا کروں گا، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے یاد کرنے، یاد دلانے اور یاد رکھنے کی نیت کریں۔ فرض اگر لڑکا پڑھ لیا فوراً دلہن کو پوچھ لیا کرے، بیگم کیا آپ نے بھی فرض نمازیں ادا کر لی؟ ظہر ادا کی، بیگم سے پوچھ لیا کرے کیا آپ نے ظہر ادا کی، آپ نے مغرب ادا کی، عشاء ادا کی، عصر ادا کی، فوراً پوچھ لیا کریں کیا آپ نے بھی ادا کی۔ جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے وقت پوچھتا کرتے ہیں کیا جی کھانا کھا لیے کیا جی چائے پی لیے کیا؟ بھئی کبھی دلہن کبھی بیوی شوہر کو پوچھتی ہے، کبھی شوہر بیوی سے پوچھ لیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا کریں، ذکر کے بارے میں پوچھا کریں، تلاوت کے بارے میں پوچھ لیا کریں، تو تب جا کر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نصیحت دلہا اور دلہن کو فرمایا کرتے تھے، وہ یہ نکاح ہونے کے بعد فوراً جو اعمال کرنا چاہیے وہ اعمال کیا ہیں؟ سنت کے مطابق رخصتی ہو اور پھر وضو کے ساتھ ان کی ملاقات ہو۔ ہمارے ایک بزرگ حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں 11 دن یہ عمل مسلسل کریں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ وضو کے ساتھ ہم جائیں ایک مصلی امام کی جگہ پر، ایک مصلی مقتدی کی جگہ پر، مقتدی کے یعنی بالکل پیچھے مؤذن جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اپنے بیگم کو کھڑا کر لیں اور امام کے جگہ پر شوہر کھڑا ہو جائے۔ بیگم سے کہے، پہلا دن ذرا جھجک ہوتا ہے، جاتے جاتے جھجک ذرا کم ہوتی چلی جاتی ہے، ان سے کہیں محترمہ آپ اقامت کہیے، اقامت کہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کریں، نیت کرتے ہوئے دل میں یہ کہیں یا اللہ تابع اس امام کے 2 رکعت میں نماز پڑھ رہی ہوں، پوری زندگی تابع داری نصیب فرما۔ علماء کہتے ہیں شوہر کی تابع داری بیوی کے فرائض میں سے ہے، 4 فرض بیویوں پر ہے، ایک عورت پر 4 فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنہ، جو خاتون 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کر لے، اپنے روزے اگر قضا بھی ہو جائیں، اگر چھوٹ بھی جائیں، شرعی اور طبعی عذر کی بنیاد پر فوراً قضا کر لیں، اور کہا اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیں پردے کے ذریعے سے۔ اگر یہ 4 عمل کوئی خاتون کر لیتی ہے سیدھے جنت میں جائے گی۔ کہا یہ فرائض میں سے ہے شوہر کی بات ماننا۔ فرمایا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ماں باپ سے آگے شوہر کا درجہ ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تیسرا درجہ بیوی کے لیے شوہر کے لیے اللہ رسول کے بعد اپنے والدین آتے ہیں اور اس کے بعد بیوی بچے آتے ہیں۔ علماء نے فرمایا بیوی کے لیے اللہ رسول کے بعد شوہر، اسی لیے کہا گیا اگر ماں بھی دعوت دے، باپ دعوت دے، شوہر کی اجازت کے بغیر جانا آنا منع ہے۔ علماء نے فرمایا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت صفا مروہ کے درمیان چھوڑ کر گئے حضرت ابراہیم سے اجازت لی، میں کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہوں؟ حضرت ابراہیم نے اشارہ کر دیا یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان اللہ نے اجازت دی ہے۔ محترم خواتین ذرا توجہ چاہتا ہوں، حضرت حاجرہ بچہ بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، صفا مروہ کی طرف چکر لگا رہی ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت اللہ نے صفا مروہ کو اللہ کے شعائر میں سے قرار دیتے ہوئے کہا بے حج اور عمرے کو جاتے ہو دونوں کے درمیان سعی کیا کرو۔ وہ سعی حضرت حاجرہ نے سب سے پہلے کیا، کس بنیاد پر؟ میرے شوہر نے آگے جانے کی اجازت نہیں دی، شوہر کی اطاعت کے مطابق اگر میں ان دونوں کے درمیان سعی کروں گی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کرے گا، اللہ برکتوں کا معاملہ کرے گا، اللہ رحمتوں کا معاملہ کرے گا۔ چنانچہ قیامت تک کے برکتوں والا پانی زمزم اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے جو عطا کیا وہ کس کس بنیاد پر؟ حضرت حاجرہ کی قربانی، حضرت حاجرہ کی اطاعت،
اطاعت، حضرت حاجرہ کی استقامت، حضرت حاجرہ کی دعا، حضرت حاجرہ کے اس کڑن پر اللہ نے عطا کیا، اور اس کے ساتھ حضرت اسماعیل کا رونا بھی شامل ہے، تب جا کر اس اطاعت کی برکت سے اللہ نے عطا کیا۔ ورنہ آپ ایک جگہ گئے، تلاش کیے، وہ چیز وہاں نہیں ملی، دوسری جگہ جا کر تلاش کیے، وہ چیز وہاں نہیں ملی، اس کے بعد آپ کو تیسری جگہ کو جانا چاہیے، چوتھی جگہ جا کر تلاش کرنا چاہیے، لیکن حضرت حاجرہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان ہی چکر لگاتی رہی۔ اسی لیے کہا جو بندی شوہر کی اطاعت کے ساتھ اگر وہ رہتی ہے، اللہ برکتوں کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہ عمل، دوسرا عمل کیا ہے میں نے جو بتایا، کہا 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد مصلی اٹھا کر پیچھے بچھاؤ، اور روزانہ کہیے کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو، پھر کہیے آپ دعا کیجئے میں آمین کہتا ہوں۔ محترم خواتین، جو دلہا دلہن دعائیں کریں گے وہ دعائیں ضرور اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گی، اس کے برکات وہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ کیا کہ سب سے پہلی بات 3 چیزیں جس کا لحاظ مردوں کو رکھنا چاہیے، عورتوں کو رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز 3 چیزیں مردوں کو عورتیں نہ بتائیں، 3 چیزیں مرد عورتوں کو نہ بتائیں، یعنی عورت بیوی شوہر کو 3 چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شوہر 3 چیزیں اپنے بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ حضرات اگر پرانی خواتین سے سنیں گے تو وہ بتا دیں گی کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو نہیں بتانا چاہیے، اور اس چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے نادانی بہت ساری مرتبہ پیش آ جاتی ہے، اور اس نادانی کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھداری عطا فرمائے۔ اس وقت آپ حضرات یہاں پر جڑے ہوئے ہیں وہ دعا دینے کے لیے، اور یہاں دلہا اور دلہن جڑی ہوئی ہیں تاکہ بھئی یہاں پر دعا لینے کے لیے، کہ اس لیے ہم سب وہی دعا سب کو دیں گے۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی خیر، جو دعا اللہ کے رسول علیہ السلام زوجین کو عطا کیا کرتے تھے وہی دعا ہم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بس اتنی بات کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی زندگی میں اپنے حقوق کے ساتھ دیگر لوگوں کے حقوق کو بھول نہ جانا۔ اللہ نے 4 مرتبہ اتقو کہا ہے، اتقو کہا۔ خاندان کی بحث کرنا چھوڑ دو، انہیں کون سے خاندان والے، انہوں کون سے خاندان والے، عربی اللہ نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ تم دونوں کو اللہ نے ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے، ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پوری دنیا جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اس لیے خاندان یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس پروردگار سے جو اللہ تمہیں رشتے ناطے کے بارے میں پوچھے گا۔ علماء کہتے ہیں نکاح کی محفل میں یہ آیت پڑھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سسرال والوں کا خیال رکھنا مردوں کا بھی حق بنتا ہے، شوہر کا حق بنتا ہے، اسی طرح اپنے سسرال والوں کا خیال رکھنا دلہن پر بھی حق بنتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دلہن اپنے سسرال والوں کا خیال رکھیں اور دلہا اپنے سسرال والوں کا خیال رکھیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا خیال رکھیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ کیا؟ قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے صحیح بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، سچی بات جو بھی کہیں گے اللہ ان کی زندگی میں ایسے سکون، راحت، عافیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کریں گے اور درجات بھی اللہ بلند کریں گے۔ اور پھر چوتھی آیت یہ پڑھی جاتی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے۔ کب تک؟ آخری سانس تک۔ اس لیے محترم خواتین اس وقت ماشاءاللہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں، ابھی مختصر دعا ہوگی، اس دعا پر آمین کہیں۔ ہم یہ سب مل کر ان بچوں کو دعا دیں گے۔
بے عصر کی نماز میں نے قبول کیا کہ زندگی کی 24 گھنٹے ہوں گے، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں، بالکل نئے بچے ہیں، بھئی ان لوگوں کے لیے دعا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے سب مل کر انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم سب دعا کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ولیمے کی مسنون دعوت سے فارغ ہوں گے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا، اللهم سهل لنا، اللهم سهل لنا، اللهم سهل لنا، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، زوجین کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ دونوں جوڑوں کو بے انتہا قبول فرما، اس جوڑے کو مثالی جوڑا بنا دے، دلہا کو مثالی دلہا بنا، دلہن کو مثالی دلہن بنا، دلہا کو مثالی باپ بنا، دلہن کو مثالی ماں بنا، دلہا کو مثالی شوہر بنا، دلہن کو مثالی بیوی بنا، یا اللہ زوجین کو مثالی والدین بنا، زوجین کو مثالی والدین بنا، یا اللہ ہر طرح کی خوشیاں ان کو نصیب فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ فتنوں کے فتنے سے، شریروں کے شرار سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بدنظری سے، یا اللہ ہر برا گندے خیال رکھنے والے کی گندگی سے، برا خیال رکھنے والے کی برائی سے پوری حفاظت فرما، ہر شش جہت سے اس جوڑے کی حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، یا اللہ ان جوڑوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان دونوں کو دو بدن ایک جان بنا دے، دو بدن ایک جان بنا دے، دو بدن ایک جان بنا دے، دو زبان ایک بول بنا دے، دو نظر ایک منظر بنا دے، جو جذبات ایک فیصل بنا دے، یا اللہ ان کے اندر نسبت اتحادی پیدا فرما، خلوت میں اتحاد پیدا فرما، جلوت میں اتحاد پیدا فرما، اپنوں میں اتحاد پیدا فرما، پرائیوں میں اتحاد پیدا فرما، قولی اتحاد پیدا فرما، فعلی اتحاد پیدا فرما، نظری اتحاد پیدا فرما، یا اللہ فکری اتحاد پیدا فرما، یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ ان کو ایسا متحد بنا دے، ان کی اتحاد مثالی اتحاد بنے، ایسے فیصلے فرما، یا اللہ یہ جوڑا سبب بنے، جتنے یہاں خاندان والے آئے ہوئے ہیں ان کے آپس میں محبتیں، الفتیں، عافیتیں بڑھنے کے فیصلے فرما، اس جوڑے کی برکتوں سے کئی جوڑے آپس میں بنے، ایسے فیصلے فرما، یا اللہ یہاں بہت سارے خواتین مرد حضرات موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنے پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ ہم ہنس رہے ہیں، اپنے دل کے اندر ایک انبار پہاڑوں کا چھپائے ہوئے ہیں، ہماری ہنسیوں کے پیچھے ہمارے حالات بھی ہیں، ہماری ہنسیوں کے پیچھے ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری ہنسیوں کے پیچھے ہمارے غم و علم ہیں، یا اللہ تو ان سب کو جاننے والا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان سب کو یا اللہ اپنے فضل سے ہٹا کر ان تمام حال کو حل فرما، یا اللہ ہمیں ان تمام حالات کے حل کا کیا شکل ہے، کیا ذریعہ ہے، کیا راستہ ہے، وہ تمام ہمیں سکھا دے، وہ تمام ہمیں سکھا دے، وہ تمام ہمیں سکھا دے۔ بہت سارے بچے اور بچیاں یا اللہ بغیر یا اللہ رشتے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو نیک صالح رشتہ عطا فرما، مسنون والا رشتہ عطا فرما، خیر والا رشتہ عطا فرما، عافیت والا رشتہ عطا فرما، یا اللہ اس گھرانے میں خوب برکتیں رحمتیں عطا فرما، یا اللہ یہ علمی گھرانہ ہے، یہ یا اللہ مستورات میں مدرسے میں ہزاروں بچیوں کے پڑھایا ہوا گھرانہ ہے، بچوں کو پڑھایا ہوا گھرانہ ہے، دیندار گھرانہ ہے، شریعت کی خدمت کرنے والا گھرانہ ہے، یا اللہ جس کے خواب و خیال میں ہمیشہ دین کی فکریں، دین کے جذبات، مساجد و مدارس کے سلسلے میں فکر کرنے والا گھرانہ ہے، اس گھر کو مثالی بنا کر پورے علاقے کے یا اللہ خاندان کی رہبری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، یا جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما،
جتنے موجودین ہیں سب کے لیے مغفرت کے اسباب مہیا فرما، جتنے آئے ہوئے ہیں سب کے کاروبار میں کمائی میں برکت عطا فرما، جتنے اس وقت میں حالات سے پریشان سب کے حال کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں اولیاء اتقیاء اصفیاء نے مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ جتنے انبیاء نے اولیاء نے اتقیاء نے یا اللہ تب بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی ہیں، ان تمام سے بھی پناہ نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی سرخ روئی ہمارے حق میں مقدر فرما یا اللہ، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لكما وبارك عليكما، جمع بينكما في خير۔ بارك الله لكما وبارك عليكما، جمع بينكما في خير۔ بارك الله لكما وبارك عليكما، جمع بينكما في خير۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔